السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ عزیز طلبہ، گزشتہ درس میں مبحث اول میں سے ضعیف کی تعریف اور اسی طرح اس میں پائے جانے والے تفاوت کے بارے میں مکمل گفتگو کی گئی تھی۔ آج ہم اسی کے بحث سے اوہل اسانید کو لے کر کے حاضر خدمت ہیں، جس میں مؤلف رحمہ اللہ اوہل اسانید میں تمہیدی طور پر گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وَبِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الصَّحِيحِ مِن ذِكْرِ الصَّحِحِ الْأَسَانِيدِ فَقَدْ ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ فِي بَحْثِ الضَّعِيفِ مَا يُسَمَّى بِهِ اوہل اسانید۔ یا اس کو آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہو کہ ما يسمى بأوہل اسانید۔ وقد ذكر الحاكم النيسابوري جملة كبيرة من أوهل الأسانيد بالنسبة إلى بعض الصحابة أو بعض الجهات أو البلدان، ونذكر أمثلة من كتاب الحاكم وغيره۔ مؤلف کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ صحیح کے بحث میں یہ بات گزر چکی ہے، یا جیسے کہ صحیح کے بحث میں اصح الاسانید کا ذکر ہو چکا ہے، اسی بنا پر علماء کرام نے ضعیف کی بحث میں اوہل اسانید کو لائیں، اس لیے کہ ہر چیز میں دو ناحیہ ہوا کرتا ہے۔ دوسرے معنی میں کہو آپ کہ سکے کا دو پہلو ہوا کرتا ہے، ایک نیگیٹو ایک پازیٹو۔ تو جہاں صحیح پازیٹو میں شمار ہوں گے وہیں ضعیف نیگیٹو میں شمار ہوں گے۔ تو جس طرح کی چیزیں صحیح کی بحث میں ہوگی ویسے ہی ضعیف کی بحث میں بھی اسی کے برخلاف چیزیں ہونی چاہیے۔ تو جیسے کہ صحیح کی بحث میں اصح الاسانید کا ذکر کیا گیا ہے، تو گویا کہ ضعیف کی بحث کا تقاضا ہے کہ اس میں اوہل اسانید بھی ہو، اور یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے اصح الاسانید کے بالمقابل اوہل اسانید بھی بیان کیے ہیں۔ اور اسی طرح جیسا کہ علماء کرام اصح الاسانید کو سلسلۃ الضعیف کہتے ہیں، اسی طرح اسی کے بالمقابل جو اوہل اسانید لاتے ہیں اس کو سلسلۃ الکذب کہتے ہیں۔ تو ان کی بہت ساری مثالیں آپ کو بہت ساری کتابوں میں، اصول حدیث کی کتابوں میں مل جائے گی، لیکن ان میں سے ایک اچھی خاصی تعداد امام حاکم رحمہ اللہ کی کتاب معرفت علوم الحدیث میں پائی جا رہی ہے۔ انہی میں سے 3 مثالیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ پہلی مثال ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنسبت جو سند سب سے بدتر سند ہے یا اوہل اسانید میں شمار ہوتے ہیں۔ تو مؤلف کہہ رہے اوہل اسانید بالنسبت لابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنسبت اوہل اسانید، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جتنی سندیں مروی ہیں، جتنی سندیں منقول ہے، جتنی سندیں پائی جا رہی ہے، ان میں سب سے بدترین سند یہی ہے، جس میں کہ صدقہ بن موسیٰ الدقی کی روایت کر رہے ہو فرخت السبخی سے، اور وہ روایت کر رہے ہو مرہ طیب سے، اور وہ روایت کر رہا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ دوسری مثال جو پیش کی گئی ہے وہ شامیین کے بالمقابل اوہل اسانید ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہے اوہل اسانید الشامیین محمد بن قیس المصلوب عن عبید اللہ بن زہر عن علی بن یزید
عن قاسم عن ابی امامہ کہ شامیین کے مطابق شام میں رہنے والے روات جتنے ہیں ان سے متعلق جتنی بھی سندیں ہیں ان میں سب سے بدترین سند یہ ہے جس میں کہ محمد بن قیس مسلوب روایت کر رہے ہیں عبید اللہ بن زہر سے، اور وہ روایت کر رہے ہو علی بن یزید سے، اور وہ روایت کر رہے ہو قاسم سے، اور وہ روایت کر رہے ہو ابی امامہ سے۔ تیسری مثال اور اوہل اسانید کی اس کتاب میں پیش کردہ آخری مثال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے، تو جیم میں بیان کرتے ہیں کہ اول اسانید ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ الصدی الصغیر محمد بن مروان عن الکلبی عن ابی صالح عن ابن عباس کہ صدی الصغیر محمد بن مروان جس میں روایت کر کلبی سے، اور وہ روایت کر ابی صالح سے، اور وہ روایت کر ابن عباس سے، تو آپ سمجھ لو کہ ابن عباس سے جتنی روایتیں منقول ہیں اور جتنی سندیں ان سے پائی جا رہی ہیں ان میں سب سے بدترین سند یہی ہے۔ اس کے بعد امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ هذه سلسلۃ الکذب، یعنی یہ اوہل اسانید جو پائے جا رہے ہیں یہ جھوٹوں کا سلسلہ ہے، لا سلسلۃ الذہب، سلسلۃ الذہب نہیں ہے۔ بعد ازاں مؤلف رحمہ اللہ ضعیف کی مثال پیش کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ مثالہ، اس کی مثال ما اخرجہ الترمذی من طریق حکیم الاطرم عن ابی تمیم الحجینی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتى عائدا او امرأة في دبرها او كاهنا فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ امام ترمذی رحمہ اللہ حکیم الاسرم کی طریق سے، حکیم الاسرم کی سند سے، جس میں کہ وہ روایت کر رہے ابھی تمیمہ الحجیمی سے، اور وہ روایت کر رہے ابو ہریرہ سے، اور وہ روایت کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ حدیث ہے کہ جو شخص حیض کی حالت میں اپنے بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، یا پھر ہے کہ اس کے دبر کو یوز کرتا ہے، یا پھر وہ کاہن کے پاس آتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب یعنی قرآن کریم یا اس کے احکامات کو انکار کر رہا ہے۔ پھر امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد خود ہی کہہ رہے ہیں لا نعرف هذا الحديث الا من حديث حکیم الاطرم عن ابی تمیمۃ الحجیمی عن ابی ہریرہ، کہ میں اس حدیث کو صرف ایک ہی سند سے جانتا ہوں، اور وہ ہے حکیم الاطرم جس میں کہ وہ روایت کر رہا ہے ابی تمیمہ سے، اور وہ روایت کر رہا ہے ابو ہریرہ سے۔ پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ثم قال، پھر انہوں نے کہا کہ وضعف محمد هذا الحديث من قبل اسناده، کہ محمد نے اس حدیث کو سند کے اعتبار سے ضعیف گردانا ہے۔ یہ محمد کون ہے؟ تو یہاں محمد سے امام ترمذی رحمہ اللہ امام بخاری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ابو عبداللہ محمد بن قل، تو مؤلف رحمہ اللہ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ لأن فی اسنادی حکیم الاسرم، چونکہ اس کے سند میں حکیم الاسرم ہے، وقد ضعفہ العلماء، علماء کرام نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ فقد قال عنہ الحافظ ابن حجر فی تقریب التہذیب فیہ لین، جیسے کہ حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب تقریب التہذیب میں اس کو کہا ہے کہ اس میں لین ہے، کمزوری ہے۔ اس کی مثال کے بعد مؤلف رحمہ اللہ ضعیف احادیث کو روایت کرنے کے حکم کے سلسلے میں بحث کر رہے ہیں۔ عنوان مانتے ہیں حکم روایتی ہی، ضعیف احادیث کو روایت کرنے کا حکم۔ یجوز عند اہل الحدیث وغیرہم روایت الاحادیث الضعیفۃ والتساہل فی اسانیدہا من غیر بیان ضعفہا۔ مؤلف رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ
اہل حدیث کے درمیان واضح ہے کہ یہاں اہل حدیث سے کوئی فرقہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں اہل حدیث سے محدثین مراد ہے، یعنی محدثین اور ان کے علاوہ کے درمیان ضعیف احادیث کو روایت کرنا اور اسی طرح اس میں تسہل برتنا یا کسی طرح کی آسانی برتنا اس کے سندوں میں یہ جائز ہے، بغیر اس کے ضعف کو، بغیر اس کی کمزوری کو بیان کیے ہوئے، بخلاف الحدیث الموضوع، برخلاف حدیث موضوع کے فإنه لا يجوز روايتها إلا مع بیان وضعها، اس لیے کہ موضوع احادیث کو بیان کرنا اور اس کو روایت کرنا جائز نہیں ہے مگر اس کی وضعیت کو بیان کرتے ہوئے، بشرطین، مگر جب دو شرطیں پائی جائیں، یعنی جب دو شرطیں پائی جائے تب موضوع حدیث کو ہم روایت کر سکتے ہیں۔ وہ دو شرط کیا ہے؟ پہلی شرط ہے اللہ تتعلق بالعقائد کا صفات اللہ تعالی، کہ موضوع روایتیں عقائد سے متعلق نہ ہو، جیسے اللہ رب العالمین کے صفات باری سے متعلق۔ دوسری شرط ہے کہ اللہ تکون فی بیان الاحکام الشرعیہ، احکام شرعیہ کے بیان میں نہ ہو، مما يتعلق بالحلال والحرام، جو کہ حلال و حرام سے متعلق ہے۔ یعنی یہ کہ ان دو شرطوں کی وضاحت کرتے ہوئے مزید کہہ رہے مؤلف رحمہ اللہ، یجوز روایتها فی مثل المواعظ والترغیب والترہیب والقصص وما اشبہ ذلک، مواعظ، ترغیب و ترہیب اور قصص وغیرہ میں اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس میں موضوع روایت کو بیان کرنا بھی جائز ہے۔ ومما روی عنہ التساہل، اور موضوع روایت کو روایت کرنے میں جن سے تساہلی برتی گئی ہے ان میں سفیان الثوری ہے، اسی طرح عبد الرحمن بن مہدی اور احمد بن حنبل وغیرہ ہے۔ وینبغی التنبہ، اور اس میں مؤلف رحمہ اللہ ضمنی طور پر وینبغی التنبہ سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ وینبغی التنبہ الی انک اذا رویتها من غیر اسناد فلا تقل فيها قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كذا وانما تقل روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كذا او بلغنا عنه كذا وما اشبه ذلك لئلا تجزم بالنسبة ذلك للحديث كالحديث للرسول صلی اللہ علیہ وسلم وانت تعرف ضعفه۔ مؤلف رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ضعیف احادیث کو روایت کر رہے ہو تو آپ کے لیے مناسب یہ ہے کہ آپ مجہول کے صیغے استعمال کرو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جزوم کے ساتھ اور لازمیت کے ساتھ اور پختگی کے ساتھ جھوٹ کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرو، بلکہ آپ کو لیے مناسب تو یہی ہوگا کہ آپ اس طرح کے صیغے استعمال کرو جس سے آپ خود برخاست ہو سکتے ہو۔ تو یہ بول رہے ہیں کہ جب آپ اس کو روایت کر رہے ہو تو آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ آپ کے لیے مناسب یہ ہے کہ کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک یہ بات پہنچی ہے، یا اس طرح کی چیزیں استعمال کرو۔ اس کے بعد بولے کہ حکم العمل بہ، ضعیف احادیث پر حکم عمل کرنے کے اعتبار سے، یعنی اس پر عمل کرنے کا حکم، کیا ہم ضعیف احادیث پر عمل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اختلف العلماء فی العمل بالحدیث الضعیف والذی علیہ جمہور العلماء انہ یستحب العمل به فی فضائل الاعمال لیکن بشروط ثلاثہ۔ مؤلف رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ علماء کرام نے ضعیف احادیث پر عمل کرنے کے بارے میں اختلاف کیا ہے، اور جمہور علماء جس کو مستحب ٹھہراتے ہیں وہ ہے کہ عمل کر سکتے ہیں فضائل اعمال میں، لیکن 3 شرائط کے ساتھ۔ اوضح الحافظ ابن حجر، جس کو حافظ ابن حجر نے واضح کیا ہے، اور وہ یہ ہے ان یکون الضعیف غیر شدید، کہ اس میں ضعف شدت کے ساتھ نہ ہو، ان یندرج الحدیث تحت اصل معمول به، کہ اصلاً وہ حدیث معمول به ہو، اللہ یعتقد عند العمل به ثبوتہ بل یعتقد الاحتیاط، جب اس پر عمل کیا جائے تو اس کو صحیح یا ثابت کرنے کے اعتبار سے نہیں، بلکہ اس کو احتیاطاً اس پر عمل کیا جائے۔ اور یہ 3 شرطیں ہیں، تو فضائل کی بحث میں یہ حدیث بقول جمہور العلماء مستحب ہے۔ حالانکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس میں ہم کچھ استدراک چڑھاتے ہوئے ہم کو یہ کہہ دے تو آپ کے لیے مناسب ہوگا
کہ ضعیف حدیث پر عمل کرنا کبھی مستحب نہیں ہو سکتا ہے بلکہ جواز کے حد تک ہے. تو آپ یہاں ان یستحب العمل بہ کی جگہ انہ یجوز العمل بہ کر سکتے ہو. اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ ضعیف سے متعلق چند ایسی کتابوں کی طرف آپ کی رہنمائی کرنا چاہ رہے ہیں جس سے آپ ضعیف احادیث کو بخوبی نکال سکتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اشہر المصنفات التی ہی مظنۃ الضعیف، اکثر وہ تصنیفات، وہ کتابیں جس میں ضعیف حدیثیں پائی جاتی ہیں. ایک نمبر پہ بیان کر رہے ہیں الکتب التی صنفت فی بیان الضعفاء، تو وہ کتابیں جو ضعفاء سے متعلق ہے. جب ضعفاء یعنی ضعیف روات سے متعلق کوئی کتاب رہے گی تو ضعیف روات کے متعلق جو ان سے مروی احادیث ہیں بیان کی جائے گی، تو واضح ہے کہ ان کتابوں میں ضعیف احادیث پائی جائے گی. ان کتابوں میں مثال کے طور پر آپ کو بیان کی جا رہی ہے کتاب الضعفاء ابن حبان، جیسے ابن حبان رحمہ اللہ کی کتاب الضعفاء ہے. اسی نام کی کتاب آپ کو معلوم ہو سکتا ہے یا پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ ایک بار، جیسے کتاب الضعفاء لعقیلی، امام عقیلی رحمہ اللہ کی کتاب الضعفاء بہت مشہور کتاب ہے. اسی طرح کتاب میزان الاعتدال جو کہ امام ذہبی رحمہ اللہ کی ہے، فإنهم يذكرون أمثلة للحدیث التي صارت ضعیفة، اس لیے کہ لوگ احادیث کی بہت ساری مثالیں بیان کرتے ہیں جو ان ضعفاء روات سے مروی ہوا کرتی ہے تاکہ ان روات کی روایتیں بیان کی جائے. دوسرے نمبر پہ وہ کتابیں جو ضعیف کے کسی خاص قسم سے متعلق ہے. تو واضح ہے جب ضعیف کے خاص قسم سے متعلق ہوگی تو وہ ضعیف احادیث کے مضنات میں سے ہوں گے. جیسے مراسیل ہے، کتب مراسیل بہت زیادہ ہے، مراسیل ابن حبان، مراسیل ابی داؤد، مراسیل امام ترمذی وغیرہ ذالک. اور اسی طرح علل ہے، علل الناہیہ للدارقطنی، علل الناہیہ لابن جوزی، اسی طرح مدرج وغیرہ ذالک.